سیدھی کردہ وزن کیا ملے گا؟ یعنی سلمان تاثیر کو گولیاں مار دی گئیں تو اس سے ہوا کیا؟ فائدہ کیا ہوا؟ علم الدین نے راجپال نو جڑا پھٹے لا چھڑیا تک ادھے نال فائدہ کی ہویا؟ فائدہ کیا؟ کمال کے جملے حضور، میں غریب آدمی ہوں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے اتنی دولت دے دے کہ میں اتنا سونے کا پانی خرید سکوں جس سے یہ کتاب نہ جی لکھی جا سکے سونے کے پانی کے ساتھ، تو میں لکھ دوں گا۔ یہ کتبہ میں نے پورا بنوایا ہے اپنی قبر کے لیے کہ ہماری قبر کے اوپر اگر کہیں بن گئی تو، ویسے تو آرزو یہ ہے کہ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو، میں مٹا ہوں تیرے نام پر، مجھے کیا غرض ہے نشان سے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ بنے اور کوئی آ کر فاتحہ پڑھے، نہیں ماسٹر اے کتنا سونا ہے جی نک۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے دعا مانگی، یا اللہ میں صبح احد جانا ہے تے انج ہوئے حضور دے دشمن دے نال میرا مقابلہ ہوئے، پہلے وہ میرے تے حملہ کرے پھر میں اودے تے حملہ کراں، پھر وہ میرے تے حملہ کرے اور تگڑا ہوئے بندہ، پھر میں اودے تے حملہ کراں، پھر وہ میرے تے حملہ کرے، پھر وہ مینوں شہید کر چھڈے، پھر میری اکھاں کڈ چھڈے، پھر میرا نک کٹ چھڈے، پھر میرے کان کٹ چھڈے، پھر میری زبان کٹ چھڈے اور میرا کیما کر دے، میری شکل نہ پہچانی جائے، قیامت والے دن میری بوٹیاں کٹھا کیتا جائے تو پوچھا جائے عبداللہ بن جہش یہ تیرے نال یہ کام کیوں ہویا سی؟ تو اگو میں کہاں یا اللہ تیرے حبیب دی محبت ہی جو ہویا سی، اگو پھر تو کہیں ویکھو جی صحابی ویکھو، یعنی یا اللہ تو میرے کو پوچھے کہ تیرے نال یہ کام کیوں ہویا، تیری اکھاں کڈیاں گئیاں، تیرا نک کٹ دیتا گیا، تیرے کان لا دیتے گئے، تیرے ہونٹ کٹ دیتے گئے، تیرا کیما ہویا، کیوں ہویا تیرے نال؟ اگو میں کہوں یا اللہ تیرے حبیب دی محبت ہی چاہے، اگو تو کہیں عبداللہ تو سچ کہہ رہے ہیں، تو سچ کہہ رہے ہیں، تو سچ کہہ رہے ہیں۔ اور انجی ہویا، آپ نے رات نو دعا منگی، صبح آپ دی دعا قبول ہو گئی۔ عبداللہ بن جہش تے رتبہ کی ملیا جتھے حضور حضرت امیر حمزہ آرام فرما رہے ہیں، اتھے ہی عبداللہ بن جہش بھی آرام فرما رہے ہیں۔ اسلام اپنا پھل دیندہ ہے جناب، کون کہندہ ہے؟ اسلام پیرنس نہیں ڈگدا، کدی بھی کسی دے پیرنس نہیں ڈگیا۔ اسلام کہندہ ہے جے لتاں لے کام نہیں کرن گے اسی وہیل چیئر والے کو کام کران۔ اسلام پیرنس نہیں ڈگدا حضور۔ یا غوث اعظم دستگیر آپ نے فرمایا توڑ لڑنا ہوئے گا، ہو سکتا ہے تو صبح کوئی اتنے جا کے کہے یا کوئی وے کے کہہ رہے مولوی کہہ رہے ہیں جناب انج کرو تو انج کرو، میں مولوی نہیں ہاں مگر یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، تو امام الانبیاء دا فتویٰ ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، یہ حضور دا فیصلہ ہے، یہ رب دا فیصلہ ہے۔ قرآن پڑھو جی، آیت میں تم 10 چھڑ دیں جی، 22 سپارہ ہے سورہ احزاب، لب آپ ہی لینا، چلو یہ بھی تم 10 چھڑ دیں جی، کیا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے جی، رب فرماندہ ہے ملعونین، یہ لعنتی۔ بولو میں قرآن عرض کر رہا نا، میں نہیں گال کٹ رہا، میں نہیں کہہ رہا لعنتی، یہ رب کہہ رہا ہے ملعونین لعنتین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ فرمایا جتھے مل جاون نا تے انہاں نو چھیتی چھیتی نہیں کرنا، انہاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہاں نو قتل کرنا۔ فوج کے خلاف کوئی بولے تو چک لو جا، اسی بھی کہتے ہیں جی چک لو جی، سپاہ فوج دے نال ہے، ادارے دے خلاف کوئی بولے انہوں چک لو، ٹھیک ہے، جتھے ایک قانون ہے نا جی کہ جڑا فوج دے خلاف بولے انہوں چک لیتا جائے، انج بھی ہونا چاہیے نا جڑا رسول اللہ دے خلاف بولے انہوں زمین تے چک چاہیے۔ میری ایسی دی تحصیل تو کون ہو میں گل کرن والا؟ پوچھا جی اے دی توڑ لاواں گے تے لبے گا کی، ملنا کی، یہ فائدہ کی ہونا ہے؟ امام نے جملے لکھے، فرمایا وَيُطَهَّرُ الْجَنَابُ الرَّفِيُّ مِنْ وُلُوغِ هَذَا الْقَلْبِ، فرمایا جدوں تسی گستاخ دی توڑ لاؤ گے نا اے دے نال حضور دا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اے دے نال حضور علیہ السلام دا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا جی، سبحان اللہ۔ اور فرمایا اس میں حضور علیہ السلام کے دل کا چین ہے، فرمایا اس کتے کی وجہ سے جو تکلیف ہوئی اس کا علاج یہی ہے کہ اس کی گردن اتار دی جائے۔ لو جو جنہوں پرنٹ چاہیے ہے جی فقیر نہ رابطہ رکھ لوے، فقیر آپ دی خدمت پرنٹ بھی پیش کر دے کر۔ لو جناب
ہو پھر امام نے اتنا فتویٰ دے کے تے اگے گل کی تھی، فرمایا سارے پیر تے مولوی سن لو. آپ خود مولوی ہیں نا، فرمایا وَحُقَّ عَلَيَّ وَعَلَى غَيْرِي، خود مولوی ہیں نا آپ نے فرمایا سارے پیر تے سارے مولوی سن لو، جے نہیں سنو گے تے تاڑے مزار بھی قبضے چاہ جانا ہے. ہوں وہ بل پاس ہو گیا نا، وقف والیاں زمیناں بھی حکومت لے رہی. انج حکومت نے دو پیران تے مولویوں انج ولاواں دے کے نا اپنے چکر دے اندر ولاواں دیتا تے پہلے ووٹ لیا تے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی ووٹ دے دینے کچھ نہیں ہونا. جدوں وہ اپنا سارا کم لے چکی ہوں کہندی پتر ہوں تسی بھی لین چلو کچھ. تے ہوں پیراں نوں جان دے خطرے پے نے جناب، انہاں دیاں زمیناں واپس لے رہے نے ساریاں. تو ٹھیک ہے ساڈے کول ہے ہی کچھ نہیں، سانوں کیڑا رول ہے، ساڈی جاگیر عشق مصطفیٰ ہے. یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، ساڈی جاگیر لبیک ہے. یہ واحد پارٹی ہے جی دنیا دی مذہبی پارٹی. تسی کسی بھی پارٹی ٹر جاؤ نا جی تے تاڑے رشتہ دار ظاہر ہے ایک ہی گھر دے اندر دو کنوں مندن دو کنوں مندن دو کنوں مندن تے تسی نا کنی کتراؤ گے یار اینوں وضاحتاں دینیاں پینیاں کہ میں نون لیگ وچ کیوں گیا، میں پی ٹی آئی وچ کیوں گیا، پی پی وچ کیوں گیا. اے ایک ہی جناب حضور دی تحریک ہے، سینہ چوڑا کر کے کون ہو جی اسی لبیک بولے اور کون ہے یار ہیں جی. ساڑھے کو آ گئے پچھلے 1.5-2 ہفتے پہلے اسپیشل برانچ چلے تو میرے پیدا ہونے تو لے کے مرن تک جو کچھ بھی انہوں نے لکھنا سی لکھ کے لے گئے. تو میں نے پوچھتے ہیں تیری ذات کی ہے، میں کہا لکھ سنی ہے، ساڑھی ذات سنی ہے. اچھا وہ بھی ماشاءاللہ بڑا چنگا ہی کوئی سنگی آیا سی وہ بھی لکھ کے لے کے گیا سنی. میں کہا ایک باری محکمہ دیکھ کے تو کہہ گئے نویں ذات آئی ہے سنی بن کے جی. حضور نعرہ لان واسطے ماں دا غیرت مند ہونا بڑا ضروری ہے. ہاں جی ماں جنی غیرت مند ہوئے گی وہ دا پتر اتنا ہی حضور دا غلام تے عاشق ہوئے گا. آپ نے فرمایا مجھ پر اور جو دوسرے پیر ہیں وہ ان پر یہ بات لازم ہے القیام فی ذالکا، مسئلہ ناموس رسالت واسطے میدان ہی چاہ جائیں. فرمایا کھڑے ہو جائیں وہ سارے پیر اور مولوی حضور علیہ السلام کی ذات پاک کے لیے مسئلہ ناموس رسالت کے لیے کھڑے ہو جائیں. کیوں؟ امام ہر گل تے دلیل دے دیں جانیں. فرمایا فَإِنَّ فِيهِ نُصْرَةً لِلنَّبِيِّ، فرمایا اس میں حضور کی مدد ہے. فرمایا حضور علیہ السلام کی مدد ہے. اور یہ پھر قرآن دی آیت پیش فرما چھڑی. فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ، فرمایا اللہ تعالیٰ ویکھنا چاہتا ہے کہ او دے رسول دی مدد کون کون کرتا ہے. حالانکہ ساری کائنات کی دستگیری حضور فرمانن، لیکن فرمایا جڑا بندہ اے چاہتا ہے میں رسول اللہ دی مدد کر جاواں انہوں بس ایک ہی کام کرنا چاہیے کہ وہ ناموس رسالت دے پیرا دے چھڑے. کتنی وڈی گل ہے حضور، خدا دی قسم ہے. اے میرے بچوں نو انہوں نے سمجھ آ جانی نے. حضور جڑے آ گئے جڑے اس وقت تک بیٹھے ہیں جی کسی نعت خواں واسطے تھوڑے ہی بیٹھے ہیں، انہوں نے گل ضرور سمجھ آئے گی. یہ قرآن ہے. اور یہ پتر آیت بھی نوٹ کر لو، سورہ حدید دی آیت نمبر 5 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماندا ہے کہ رسول اللہ کسی دی مدد دے محتاج نہیں ہے. بولو حضور کسی دی مدد دے محتاج نہیں ہے، لیکن فرمایا جڑا کرنا چاہتا ہے نا بس حضور دی عزت تے پیرا دے. اللہ اکبر. اگے جی مسئلہ انہیں صرف اتنا پوچھا سی جی انہیں گستاخی کی کرنا چاہیے. فرمایا توڑ لا دیو یہ حضور دے دل دا سکون ہے. اور فرمایا پھر میرے جیسے مولوی اور دوسرے پیر حضور دی مسئلہ ناموس رسالت واسطے کھڑے ہو جاون. آخری جملے امام نے کی لکھے. فرمایا وَلَيْسَ لِي قُدْرَةٌ أَنْ أَنْتَقِمَ بِيَدِي مِنْ هَذَا الصَّابِ الْمَلْعُونِ. فرمایا میرے کو اتنی طاقت تے قدرت نہیں ہے. اے جڑے گستاخ دے بارے چ میرے کو پوچھیا گیا نا جی میرے کو طاقت ہوندی میں دا سارا پہ قلم کرتا. تو انہوں نے پوچھا تاڑے کو طاقت کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا مسئلہ ہے وے کہ انہوں سیاسی پناہ ہے.
وہ پیچھے سیاسی لوگ ہیں تو وہ میرے شہر اچ نہیں، میرے ملک اچ نہیں، دوسرے ملک اچ تے میرے کو اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں جا کے وہ توڑ آپ لا سکاں. لیکن فرمایا واللہ یعلم ان قلبی کارہ منکر، اللہ جاندا ہے کہ میں تکلیف بڑی ہوئی ہے، اللہ جاندا ہے کہ میں تکلیف بڑی ہوئی، مگر میرے اندر ہمت ہوندی تے میں وہ توڑ لا دینی سی، مگر وہ پیچھے سیاسی لوگ ہیں وڈے وڈے تے اس واسطے میں وہ تک نہیں پہنچ سکتا، مگر میرا دل ٹوٹ چکا ہے، میرا دل رنجیدہ ہے، میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے. نال ہی اگے گل کی کر دیں ولیکن لا یکفی الانکار بالقلب ہا ہنا، فرمایا ہر مسئلے دے اندر بندہ دلوں کسی چیز نو برا جانے نا تے معافی مل جاندی ہے، مگر ناموس رسالت دا او مسئلہ ہے خالی دلوں برا جانن نال معافی بھی نہیں لگتی. نال کہندن میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، میں کی کراں، نال کہندن کہ اے معافی بھی تے نہیں لبنی. بندہ کہندن نہیں جی مینوں بڑا دکھ ہویا جی، فرانس دے اندر ہے ہو گیا جی، عورت مارچ ہو گیا، انج ہو گیا، مینوں بڑا دکھ ہے. فرمایا نہیں نہیں نہیں، دلوں برا جانا نال معافی بھی نہیں لبنی، تو پھر میں کی کردا. فرمایا فاجاہد بما اقدر علیہ من اللسان والقلم، فرمایا چلو جے میں تلوار نال جہاد نہیں کر سکیا تو ہن میں قلم دے نال تے کتاب دے نال تے زبان دے نال جہاد کراں. یہ بھی بہت بڑا ہتھیار ہے قلم، علم یہ تلوار نالوں زیادہ سخت ہے حضور. آپ نے فرمایا پھر میں نیت کی تھی کہ میں کتاب لکھاں گا، اور میں 700 صفحے دی کتاب لکھی. یا اللہ تینوں تیرے حبیب دا واسطہ ہی میں انہوں آپے قتل نہیں کر سکیا، میرا دل ٹوٹ چکیا ہے، لیکن دلو برا جاننا چونکہ کافی نہیں، تو یا اللہ میں پوری کتاب تیرے محبوب دی ناموس رسالت تے لکھی ہے، تے میں اتاں لکھی ہے کہ قیامت والے دن تو میں نو معاف فرما چھڑ. لو جناب ہے کتاب السیف المسلول، ادا اردو ترجمہ نے جی اسلام اور احترام نبوت. داتا صاحب جاؤ گے نا کتاب اتنی جی ملنی نے اسلام اور احترام نبوت، وہ اس کتاب دا ترجمہ نے. اینو پی ڈی ایف دے اندر بھی غالباً دیکھ لینا، میں امکان ہے کہ گوگل تے موجود ہوئے گی نے. اینو پڑھو حضور. آپ نے فرمایا کہ میں یا اللہ تینوں واسطہ دینا کہ میں معاف کر دیں کہ میں انہوں اپنے ہاتھ نال قتل نہیں کر سکیا، حق ہے اسی کہ میں وہ توڑ آپ ہی لاتا، مگر میں انہوں نہیں قتل کر سکیا تو میں نے معاف کر چھڑیاں. کتاب لکھی تو کیویں معاف کری؟ سنو جناب. یا اللہ میں نے انج معاف کر دیں جویں تو موسیٰ علیہ السلام دی اس امت نو معاف کیتا سی جنہاں نے لوگوں نو مچھلیاں پکڑن تو منع کیتا سی. موسیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ انہوں نے کہو اے یہودیاں نو کہ مچھلیاں نہ پکڑا. دو گروہ ہو گئے، ایک نے کیا جی اسی نہیں پکڑ دینا، ایک نے کیا اسی پکڑاں گے، ایک نے کیا جڑے پکڑ دیں اسی انہوں نے روکاں گے نہیں، ایک سی انہوں نے کیا اسی پکڑاں گے نہیں تے جڑے پکڑ رہے ہیں انہوں دی مخالفت کریں گے، انہوں نے روکاں گے، اور تاڑا بیڑا تباہ ہو جائے. تسی کی کر رہے ہو؟ رب دے حکم دی نافرمانی کر رہے ہو. جنہاں نے کیا نا جی اسی چپ رہاں گے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم مولوی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بندر بنا چڑھے. ہاں ہم صوفی بھی ہیں، جس طرح کائنات دے سارے نالوں وڈے صوفی دا نام صدیق اکبر ہے، اور ختم نبوت تے سارے نالوں پہلے پیرا جس ذات نے دیتا ہے وہ بھی صدیق اکبر ہے. جڑا بندہ قیامت تک ختم نبوت تے کام کرے گا انہوں فیض ملے گا تے صدیق اکبر دا فیض ملے گا. اچھا وہ جنہوں نے کیا نا جی حضور کوئی گل نہیں، جڑا جتھے لگیا انہوں لگیا رہن دو، اسی تو نہیں نا پکڑ رہے، وہ پکڑ رہے نا، اسی تھوڑی کو گستاخی کی وہ نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بندر بنا چڑھے. جنہوں نے کیا نہ کرو نہ کرو، ٹھیک ہے، نہ کرو، کر کچھ نہیں سن سکتے، صرف منہ نال او باز آ جاؤ، مر جاڑے ہو، باز آ جاؤ، نہ کرو. جڑے صرف بولتے رہے نا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے معاف کر چھڑیا. امام لکھ دیں یا اللہ میں نے ان جی معاف کر چھڑی جی میں تو موسیٰ علیہ السلام دے انہاں امتیوں نے معاف کیتا جنہاں نے مچھلیاں پکڑن والے دی مخالفت کی تھی، مذمت کی تھی انہوں نے زبان دے نال. چلو حضور دے غلاموں ہمیں ساڑی بھی اس وجہ تو بخشش ہو جائے، میں تو تسی اور کچھ نہیں کر سکے، اے تے کہن دے رہے ہیں نا من سب نبیّا. پھر بھی حضور جے معافی مل گئی تے رب دا بڑا احسان ہونا نے تے رسول اللہ دی بڑی مہربانی ہونی. من سب نبیّا زور
لا کے زور لا کے من سب نبیا کوئی صبح پوچھے کون آیا سی رات نو انہوں نے کہنا رضوی صاحب دا نکا جا ایک شاگرد آیا سی ٹھیک ہے اسی حاضر ہیں جناب ہر لحاظ نال حاضر ہیں کوئی گل نہیں خیر ہوں دے میں بس زندگی ویسے ہی وال چٹے ہو گئے نے موت دی نشانی ہوندی اج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں انج پتہ کٹیا ہی جانا ہے تے چلو بندہ جائے تے کم از کم چج دے نال تے جائے نا جناب من سب نبی حضور میں تہاڈی چاپلوسی کر کے کچھ بھی نہیں لبنا کچھ بھی نہیں لبنا زیادہ تو زیادہ کی ایک لفافہ دے چھڑو گے میں گدھا ہوں اپنے کریم کا کی کر لواں گا اس لفافے نو میں اپنا تعویذ بنا لواں گا ادھروں پیسے آندے تے ادھروں ٹر جاندے حضور تے میں تہاڈی تعریف کر کے کی لبنا اور میں جمیا ہی نہیں کسی دی تعریف کرن واسطے ہمارا مقصد یہ ہے بس ہم رسول اللہ کی باتیں بیان عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت پر ہم بات کر مگر ایک گل میں عرض کراں اینو تسی اپنی تعریف بھی سمجھ لو تاں بھی تسی چنگے رہو گے میں تے اپنا کام چلو مالکاں نو نوکرن دی کمی کوئی نہیں مگر چلو جی کدی فرما لین تو ادھر چلا جا تو ادھر جا کے پونک لے تو ادھر جا کے پھر میرے لیے شاہ صاحب وصال فرما گئے نا تو کسی نے پوچھا بعد حضور سناؤ کی بنیا فرمایا رب نے میرا پونکنا ہی قبول کیتا ہے انہیں کہا حضور شاہ جی ہو کیا گل کر رہے فرمایا ہاں میں پونکدا سا انہیں کہا جی کی مطلب فرمایا بکریاں دے پیچھے ایک چھوٹا جا کتا ہوندا ہے جڑا بکریاں نو ادھر جان تو بھی منع کردا ہے ادھر جان نو بھی منع کردا ہے میں حضور دی امت دا نکا جا کتا سا تے حضور دی امت اگر غلط جاندی سی میں کہندا سا نہیں ادھر نہ جانا اگے شیعہ کھلوتے نے ادھر نہ جانا اگے رافضی کھلوتے نے ادھر نہ جانا اگے خارجی کھلوتے نے سیدھے جاؤ اگے رسول اللہ کھڑے نے تے رب نے میرا پونکنا قبول فرما لیا اسی چلے ہیں جی واپڈا ٹاؤن تو سانو